السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے میری آپ کی اور بلکہ پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے صحیح معنوں میں اس اہم ترین موضوع کو بیان کرنے کی ہم سب کو سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات یقینی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ضرور آزمائیں گے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کئی ایک جگہ پر فرمائی۔ سورۃ الانبیاء کی
ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں شر اور خیر کے ساتھ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھنا بڑی ضروری ہے، ہم فراوانیوں کو، نعمتوں کو، اقتدار کو، اختیار کو، انعام کی کوئی بھی شکل ہو تو اسے عمومی طور پر آزمائش نہیں سمجھتے، لیکن تکلیف، بیماری، تنگدستی یعنی جو نقصانات کی چیزیں ہیں ہم انہیں آزمائش سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بنیادی طور پر بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام اگر نعمت دیں، آسانی، فراوانی، تندرستی، اقتدار، اختیار کسی بھی شکل میں، تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کے متضاد ہو تو وہ بھی آزمائش ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید سورۃ الفجر میں یہ ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فَأَمَّا پس لیکن الانسان، انسان، اذا جب، مبتلا ہم آزماتے ہیں اسے، اذا ما ابتلاه آزماتے ہیں اسے ربہ اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ پھر اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اسے انعام دیتا ہے، تو اس آزمائش میں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ جیسے آج پوچھیں کیا حال ہے، اگر فراوانیاں ہوں، حالات بہتر ہو، کہتے اللہ کا بڑا ہی کرم ہے جی، اللہ دی بڑی خیر ساٹھے تھے، بڑی موجہ لگی ہیں ماشاءاللہ، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی حالات خراب، نہیں جی بس آج کل تو کچھ نہ پوچھے، حالات بڑے خراب، بس آج کل کوئی ازمائش کے دن چل رہے ہیں، حالانکہ دونوں حالتیں ازمائش ہے۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم انسان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر کہتا ہے کہ میری توہین کی ہے اللہ نے، نعوذ باللہ، پھر کہتا ہے نہیں جی آج کل دن اچھے نہیں چل رہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے والی ہے، انعام ہو یا انعام لے لیا جائے، حالات استوار ہو یا حالات کی خرابی ہو، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے، اور یہ ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ پہلی بات یہ، اب اس آزمائش میں کچھ چیزوں کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں ساری چیزوں کو تفصیلی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن دو تین ایسی چیزیں جس کو اجاگر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے مال، قرآن مجید کا مزاج سمجھیے، انما اللہ تعالیٰ کسی بات میں تاکید کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے، اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف لفظ بولتے ہیں اللہ کی کلام میں، قد، لقد، ان، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں جو تاکیدی لفظ انما ہے یہ سب سے زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے، انما اموالکم تمہارے مال، واولادکم تمہاری اولادیں، فتنہ یہ آزمائش ہے، واللہ اور اللہ عنده اس کے پاس اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ یہ ہو تو تب بھی آزمائش ہے، یہ نہ ہو تو تب بھی آزمائش ہے۔ پھر فرمایا دوسری قسم سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب الجلال والاکرام نے شہوات کا فتنہ تذکرہ کیا ہے۔ شہوات سے مراد وہ جنسی ہو تب بھی، وہ مالی ہو پھر بھی، وہ اقتدار کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، بڑی خوشگوار لگتی ہے لوگوں کو حب الشہوات، محبت نفسانی خواہشات کی، من النساء عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے خزانوں کی، من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑوں کی، والانعام چوپایوں کی، والحرث اور کھیتی کی، ذالک متاع الحیات الدنیا لوگوں یہ دنیا کی زندگی کا مال ہے، واللہ عنہ حسن المآب اور یہ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ جو چیزیں آزمائش ہیں یہ وبال جان اس وقت بنتی ہیں جب ان کے حصول کی کوشش آخرت کی کامیابی سے زیادہ بڑھ جائے. بات سمجھیے، میں اور آپ انسان ہیں، ساری انسانیت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور فطرت میں اسے کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن یہ اس وقت انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی جب اس کے حصول کے لیے وہ اپنی آخرت کو بھلا دے گا. یہی تو آزمائش ہے. کس کا دل نہیں کرتا میرے پاس پیسہ ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، نعمتیں ہوں، ہر کوئی اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت سب سے بڑی آزمائش اور آزمائش میں ناکامی کا سبب ہے جب انسان کا مطمع نظر ہی یہ چیزیں ہو جائیں، اسے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ رہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ ناکام ہے. اور اگر وہ اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کی خواہش اور طلب رکھتا ہے اور اس کی خواہش اور طلب جو ہے وہ آخرت سے بڑھتی نہیں ہے، ضرورت کی حد تک رہتی ہے، تو یہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اللہ کا الحاکمین نے یہی بات سمجھے، واللہ عنده حسن المآب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الفتن، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7161 ہے. یتقارب الزمان ویقبض العلم وینقص العمل وظہر الفتن ویلقى الشح ویکسر الحرج القتل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا. یتقارب الزمان، زمانہ سے بڑھ جائے گا، وقت سے بڑھ جائے گا. یہ جو متقارب ہے، قریب ہونا، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اس کے دو مفہوم ہیں. یا تو انسان کی اپنی بگدڑ اس قدر ہوگی اسے وقت کا احساس ہی نہیں رہے گا، اس قدر مصروفیت ہوگی. آپ پوچھتے ہیں نا جی سارا دن کہاں رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، کام کاج بڑے تھے، ذہن میں خیال ہی نہیں رہا. یا تو بگدڑ ہوگی انسانوں کی، وقت اپنی جگہ پر ہوگا لیکن اپنی مصروفیات، اپنے کام کاج اس قدر ہوں گے اس بھگدڑ میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور متقارب الزمان کا دوسرا مفہوم کہ وقت کی تیزی ہوگی، وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح مہینے، ہفتوں کی طرح ہفتے، دنوں کی طرح دن، ساعتوں کی طرح گھڑیوں کی طرح گزریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب الزمان ویقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں لوگوں کو شعور نہیں ہوگا، علم ہوگا. وینقص العمل، عمل چلا جائے گا، یا جو حقیقی علم والے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے. وظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ویلقى الشح، لالچ دے دی جائے گی، دلوں کے اندر لالچ بھرتی جائے گی. ویکسر الحرج، اور حرج اکثر سے ہو جائے گا. پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا. اور فرمایا اس کا فتنہ اس طرح ہوگا، قرب قیامت قتل اس قدر عام ہوگا
قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کس جرم کی پاداش میں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتا نہیں ہوگا مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے فتنوں کا دور، یہ ہے فتنوں کا دور، جس میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1069 حدیث نمبر ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ رات کو انتہائی گھبراہٹ میں جاگے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ماذا انزل اللہ من الخزائن، کیا خوب اللہ نے آج رات خزانوں کو نازل کیا ہے۔ فرمایا وماذا انزل من الفتن، اور آج رات بڑے بڑے فتنوں کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو تم میں ان حجرے والیوں کو اٹھائے جگائے تاکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے عبادت کے لیے تہجد کے وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے دور میں ہمیں عبادات کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 118، بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا او يمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو، بادروا بالاعمال، جلدی کر لو اعمال میں، جلدی کر لو نیک اعمال میں، اس سے پہلے کہ فتنے نازل ہوں۔ اور فتنے كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، جب حالت یہ ہوگی کہ بندہ رات کو مومن، یصبح الرجل، دن کو بندہ مومن ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا، شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، او یمشی مؤمنا، یہ شام کو مومن تھا، ویصبح کافرا، اور وہ دن کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اور فرمایا آپ اس دور کی پہچان کریں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس وقت ایک شخص خرید و فروخت کرے گا، اور اس کی خرید و فروخت کیا ہوگی؟ وہ اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالے گا۔ تو ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جستجو کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کا طریقہ سمجھایا۔ سب سے پہلی گزارش ان عبادات میں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے میرے صحابہ تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو تم میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ان سے بھی جو باطن ہے۔ فوراً صحابہ کرام کہنے لگے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم سب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور ان فتنوں سے جو باطن ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من المعصم والمغرب۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور اس دعا کو یاد کریں۔ تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ ہم تجھ سے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، قرض کے چڑھ جانے سے، گناہ کی دلدل میں پھنس جانے سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو ہم بھی مانگے دعا، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ دیکھیے اگر ہمارا کسی بھی کام کرنے کے اندر ارادہ پختہ نہ ہو، ہم مضبوط نہ ہو ارادے کے طور پر، تو ذرا ذرا مشکلات سے ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ارادے مضبوط ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر، تلادم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ارادے مضبوط ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو اس فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی، اور اس رب پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماری کا فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، نقصان کا فتنہ آ گیا تو ہم نے اللہ کے سوا اوروں کا در ڈھونڈ لیا۔ ابھی لاہور میں جاتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے اسلام آباد میں بھی جائیں گے، پشاور میں بھی جائیں گے، دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے، تو یہ تو بڑی بات اعتمادی کی شکل ہے کہ پتہ نہیں لاہور سے مسئلہ حل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اسلام آباد سے ہو جائے گا، اسلام آباد سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پشاور سے ہو جائے گا۔ اور یہ گھنٹوں کا سفر مال وقت خرچ کر کے جانے کی بجائے ایک اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں جا کر اس اللہ کے حضور عاجزی کی جائے تو دل کے اندر اطمینان ہوگا۔ سب سے پہلا کرنٹ فائدہ دلوں کا اطمینان ملے گا، جو دنیا کے سارے مال و زر خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں حاصل ہوتا۔ سامان راہ تو خریدا جا سکتا ہے لیکن راحت نہیں خریدی جا سکتی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کیسے آئے گا ایمان؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب آتی اس کے حکم سے ہے تو جاتی بھی اسی کے حکم سے ہے۔ کائنات مل جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ دے دیا جائے، نہیں دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا مل جائے کہ نقصان دیا جائے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کا چارٹ لگا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیت، کوئی منع نہیں کر سکتا جس کے لیے رب تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، کوئی دے نہیں سکتا جس کے لیے رب تو روک دے، کوئی روک نہیں سکتا جس کے لیے تو عطا کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جذبہ لکھنا ہوگا، یہ پختگی ہوگی ایمان اور عقیدے کے اندر۔ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تیسری بات، ان فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کا صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4607 اور اسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں جو آخری خطبہ کے الفاظ سے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، بڑے اختلاف دیکھے گا۔ تو ان اختلافات کے دور میں علیکم بالسنتی، تم میری سنت کو تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور خلفاء ہدایت یافتہ جو رشد و ہدایت والے ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا بہا، اس انداز سے اسے پکڑنا، وعزوا علیہا بالنواجذ، جیسے دانتوں کے درمیان زور سے کسی چیز کو دبا کر پکڑا جاتا ہے اس طرح تم اسے پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں حدث سے بچ جانا، برائیوں سے بچ جانا۔ محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، بدعات سے بچ جانا، وكل بدعة ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے وكل ضلالة في النار،
ہر گمراہی اگر معافی نہ مانگ سکے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں عبادات کی طرف آنا ہوگا، پہلا کام اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، دعا کی شکل میں، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سنتوں کو اپنانے کی شکل میں۔ اور آج کے خطبہ کا آخری نقطہ، ہمیں اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دینا ہوگی۔ یہ بڑا پیارا ایک نقطہ ہے، اگر میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے، تعلیم حاصل کرنے کا دور ہے، اور ہم بحمدللہ اپنی وسعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ لیکن فرق سمجھیے، ہم تعلیم دے رہے ہیں تعلیم برائے معاش۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ اسکول نہیں جاتا، کہتا پڑھو گے نہیں تو کل کو کماؤ گے کیسے؟ مہنگے سے مہنگی تعلیم، سوچ کیا ہے نوکری اچھی ملے گی۔ سوچے نا ذرا، تعلیم برائے معاش ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا ہم تعلیم نہیں دے رہے، ہم تو اسے کاروباری بنا رہے ہیں۔ بلکہ کاروباری نہیں، لفظ غلط ہو گیا، ہم تو اسے بہترین نوکر بنا رہے ہیں۔ یہ بھی پڑھو اور وہ بھی پڑھو، اور مقصد کیا ہے کہ تمہیں اچھی نوکری ملے گی، تمہارا روزگار اچھا ہوگا۔ جبکہ تعلیم کا اصل بنیاد کیا تھی؟ یہاں غلط ہوئے نا۔ تعلیم برائے شعور تھا، سیکھو پڑھو، تمہیں شعور آئے، تمہیں جینے کا سلیقہ آئے، تمہیں زندگی گزارنے کا پتہ چلے، تمہیں آخرت کیسے بنانی ہے تمہیں پتہ چل جائے۔ یہی وجہ ہے جب تعلیم کو برائے معاش رکھا، باپ مر جاتا ہے ساری زندگی اولاد کو پڑھا کے، آج باپ فوت ہو چکا ہے، بچے کو یہ پتہ نہیں اس کی مغفرت کے لیے الفاظ کیا بول رہے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ آپ ہنر سکھایا کریں، یہ تعلیم برائے معاش تعلیم نہیں ہے، ہنر ہے، سکھایا کریں۔ میں اس کا اختلاف اس کا مخالف نہیں ہوں، میرے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر و ٹارگٹ تعلیم برائے شعور ہونا چاہیے، اور وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی تعلیم ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث مصطفیٰ کی شکل میں۔ اس کے بغیر آپ کو شعور نہیں آ سکتا، اس کے بغیر آپ کے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، اس کے سوا آپ کسی بات پر جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ پی ایچ ڈی کروائیں بچے کو کسی بھی شعبے میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین کا علم، اسے ضروریات زندگی کا دین ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں گڑھ دی ہم نے، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہے، ہر مسلمان پر ضروریات زندگی کا دین سیکھنا لازم ہے۔ ہر بندے کا عالم بننا لازمی نہیں ہے کہ وہ مفتی ہو علامہ ہو، لیکن اس کی ضرورت کا جو دین ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری عمر 60 سال تک ہو جاتی ہے، ہمیں غسل کا پتہ نہیں ہوتا، وضو کے طریقے میں پتہ نہیں ہوتا، نماز کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے آج اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی تعلیم کو عام کریں۔ میں بڑے درد دل سے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، خطبہ جمعہ کا وقت چونکہ ہونے والا ہے، لیکن یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارا جو معاشی نظام خراب کیا گیا نا، ہماری سوچ سے لے کر ہمارے عملی مارکیٹوں کے معاملات، یہ چیز کون سی ہے؟ میڈ ان پاکستان نہیں رہنے دیں۔ ذہن خراب کیا گیا نا ہمارا، پاکستان کی چیز اچھی نہیں ہوتی، اور امپورٹڈ چیز ہم ضرور لیتے ہیں اور مہنگی بھی لیتے ہیں، جو مرضی اس کا رزلٹ ہو امپورٹڈ، بس اس پہ لکھا ہو باہر سے آئی ہوئی ہم لے لیتے ہیں، پھر پیسے بھی بھر دیتے ہیں۔ اور جو کاروبار کرنے والے کہتے ہیں باہر سے کم پیسے دے کے پاکستان سے کوئی چیز بنوائے نا تو باہر والوں سے زیادہ مضبوط بنتی ہے، لیکن جب اس پہ سٹیمپ دیکھتے ہیں نا میڈ ان پاکستان، کہتے ہیں رہنے دے یار پاکستانی لینی۔ یہ ہمارا پری پلان برین واش کیا گیا، اور پھر ہم مہنگی چیز لیتے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھال لی ہے، کوئی چیز آپ کی زندگی میں سستی ہوئی ہو؟ ہوئی ہے؟ ایک چیز ہوئی ہے، یہ میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کے پیکیج، فون کال۔ آپ کو یاد ہوگا موبائل لیا، کال سننے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں، کال کرنے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں، اور اب منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، پری پلان، ہم سے کمایا اور پھر اس کے اوپر صرف کیا۔
اور اس قدر اس کی آسانیاں دی گئی، غریب سے غریب آدمی کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے اور انٹرنیٹ پیکج اس کے پاس موجود ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ پری پلان ہمارے اوپر وار ہے۔ اور پہلے ہمارے گراؤنڈ بڑے ہوتے تھے، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ہاں جی، کوئی چڑی چھکا، کوئی گیم، بچوں کی سوشل ایکٹیویٹی، اس کی صحت، اور اسکولوں میں تفریح کا ماحول، گراؤنڈ۔ آج کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہیں گراؤنڈ پہ لانا ہے۔ یہ سستے پیکج دے کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، اور ہم مجبور ہیں، ہم اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جس بچے کو میں موبائل نہیں دینا چاہتا، اس کی آن لائن کلاس ہے، اس کو دینا پڑتا ہے۔ جس کو میں نیٹ چلانا نہیں چاہتا تھا، اس کے ہاتھ میں میں نے خود چلا کے دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گیمز کھیلتے ہیں بچے، نفسیاتی طور پر وہ گیم کھیلتے ہیں، اس میں مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، فتح، کامیابی، ناکامی، سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر نل۔ آپ دیکھیں آئندہ اگر یہی حالات رہے، ہم نے تعلیم دے دی برائے معاش، شعور والی تعلیم، قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں جی، آدھا گھنٹے کے لیے آتے ہیں بچے، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، قاری صاحب کو تنخواہ مل رہی ہے، مسجد میں ہم جانا پسند نہیں کرتے، ادارے میں بھیجنا پسند نہیں کرتے، ماحول میں تربیت نہیں آتی جی، نہیں حالات خراب ہے جی، اور ہر وقت موبائل انٹرنیٹ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اگلے 20-25 سال میں اگر یہی حالات رہے تو پھر ہم میں نوجوان افیسر نہیں پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا یوٹیوب چینل پہ ہر دوسرے بندے نے چینل میں لایا، کیوں؟ اس کی ایکٹیویٹی یہ ہے، اس نے کہا کمائی کا ذریعہ یہ، بیٹھو سوچو اور آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ انتہائی خطرناک الارم ہے جو بچ چکا ہے، اور ابھی بھی ہم نہیں سنبھلے۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ فتنہ ہمارے دماغوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ماحول میں ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ایک حل ہے اس سے بچنے کا، جیسے تیسے بھی ہیں اپنے بچوں کو دین کا شعور دیں، تعلیم برائے شعور دیں، انہیں سمجھائیں شیطان تمہارا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حملہ کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو سیکھیں۔ جب آپ اس کے دل و دماغ میں ڈالیں گے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ چنگاریاں اٹھیں گی اور اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن اس میں کردار آپ کا اور میرا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین، یہ اس قدر فتنے ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہم اس فتنے کی دلدل میں آ چکے ہوتے ہیں۔ الہ العالمین سارے تیرے حکم ہیں، فضل تیرا، کرم تیرا، رحمت تیری۔ الہ العالمین ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دے، اور جن فتنوں میں آ چکے ہیں ان کا دفاع کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما۔ خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً یہ میرے رب کی توفیق سے ہے، اگر بیان میں غلطی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے ہے، یہ شیطانی وسوسہ اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے۔ الہ العالمین جس قدر علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین جیسے ظاہر میں نظر آتے ہیں ہماری تنہائیاں، ہماری علیحدگیاں، ہمارے باطن اس سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔